ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر پر نہ پایا، چنانچہ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر تلاش کیا تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں پر پڑا جو کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ میں سر بسجود تھے اور فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک عن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری ناراضی سے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری طرح تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر، قلت، ذلت، ظلم کرنے اور مظلوم ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3842۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3843۔ حضرت طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جبکہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انگوٹھے کے سوا 4 انگلیاں اکٹھی کی، یعنی 4 کا اشارہ کیا اور فرمایا، یہ کلمات تیرے لیے تیرے دین اور تیری دنیا کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3845۔